الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، 2-3 دن سے طبیعت خراب ہے. آج کافی طبیعت خراب ہے، بخار ہو رہا ہے. ناغہ سے بچنے کے لیے مجلس میں حاضری دی ہے. اللہ تعالیٰ کو عمل پسند ہے جو ہمیشہ ہو، خواہ تھوڑا ہو کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا ہے تو انسان اپنی ذات کے اعتبار سے بہت سی کمیوں کا شکار ہوتا ہے. جاہل ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے. جہل کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، ظلم کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. عقل جاہل ہے، عقل کو صحیح استعمال نہیں کر پاتا تو علم حاصل کرتا ہے. علم کیا چیز ہے؟ علم ایک کولو ہے جس میں عقل کا تیل نکلتا ہے. تو پھر وہ چراغ کو روشن کرتا ہے، دنیا کو روشن کرتا ہے. اس میں تہذیب آتی ہے، تمدن آتا ہے. اس لیے اگر کسی پڑھے لکھے میں تہذیب تمدن نہیں آیا تو جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. تعلیم مال پانی کے لیے نہیں ہوتی، غلط سمجھتے ہیں. تعلیم انسان کی تہذیب کے لیے. مال پانی تو مقرر ہے، اور ہمارے ملک میں تو ہمیں نظر آتا ہے پڑھے لکھے نوکر ہوتے ہیں، ان پڑھ بادشاہ ہوتے ہیں. تو مال پانی کا کیا تعلق ہے تعلیم سے؟ بتاؤ بھائی، ہے؟ بولو، ہے؟ ان پڑھ وزیر بن سکتا ہے، لیکن وہ ان پڑھ میٹرک پاس بھی اگر کوئی نوکری ہو تو نہیں حاصل کر سکتا، لیکن منسٹر بن سکتا ہے. تو معلوم ہوا کہ مال پانی کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے. یہ غلط بات ہے، تہذیب سے ہے. تہذیب کیونکہ جب انسان پڑھ لکھ جاتا ہے، دین یا دنیا کی تعلیم، تو ہر شے کو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آتا ہے کہ مجھے مہمان سے کیسے ملنا ہے، مجھے اجنبی سے کیسے ملنا ہے، مجھے اپنوں سے کیسے ملنا ہے، مجھے اس شے کو کیسے استعمال کرنا ہے. میں گاڑی چلا رہا ہوں تو مجھے کیسے گاڑی چلانی ہے، مجھے قوانین کی اتباع کرنی ہے. ریڈ لائٹ پر میں نے آگے نہیں جانا، صبر پر میں نے آگے جانا ہے وغیرہ. اگر وہ اس کی موافقت نہیں کر رہا تو وہ جاہل ہے. تو انسان کو جو اللہ نے کہا کہ جاہل ہے، جہل کا تعلق عقل کے ساتھ ہے. اس لیے علم جو ہے وہ اس کا تیل نکالتی ہے.
دینی تعلیم ہو تو اصل تو یہی ہے، اصل علم تو دینی تعلیم ہے، لیکن چلو دنیاوی تعلیم بھی ہو، لیکن انسان کو جاہل نہیں رہنا چاہیے۔ اور کچھ نہ ہو تو پڑھے لکھوں کے پاس، علماء کے پاس بیٹھنا شروع کر دے، تب بھی عالم بن جائے، ان سے سیکھے گا، بہت کچھ سیکھ جائے گا، خیر کی باتیں ان سے سیکھے گا، اچھی باتیں، تہذیب کی باتیں سیکھے گا۔ چنانچہ کتنے ایسے لوگ بظاہر پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن علماء کے پاس بیٹھ بیٹھ کر اتنے بڑے لوگ بن گئے، آپ حیران ہو جائیں۔ میں ایک کا ذکر کرتا ہوں، ایک تفسیر جمل ہے، اس کو تفسیر جمل بھی کہتے، جمل، جمل میں نہ اونٹ، جمل میں نہ جملے، جلالین کی شرح ہے، جلالین کی شرح ہے، بہت اونچی تفسیر کہلاتی، تفسیر جمل۔ اب یہ لکھنے والا جو شخص ہے، یہ جس کی تفسیر ہے، وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، سنتے تھے، علماء کے پاس بیٹھتے تھے، بیٹھتے بیٹھتے تفسیر کے حافظ ہو گئے اور اپنے شاگردوں کو تفسیر لکھوا دی۔ لکھتے نہیں تھے، پڑھے ان کے حالات آپ، علماء کے پاس بیٹھنا شروع کر، تیرے جہل کا علاج ہو جائے گا۔ اور ظلم کا تعلق نفس کے ساتھ ہے، ظلموا انفسہم، قرآن کہتا ہے اپنے نفسوں پر تم خود ظلم کرتے ہو۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے ظالم بھی ہوتا ہے، جاہل بھی ہوتا ہے۔ ظالم ہوتا ہے یعنی اس کا نفس اپنی مرضی پر زندگی بسر کرتا ہے، خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ امارۃ بالسوء، قرآن نے کہا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس ہر وقت برائی کا حکم دیتا، ہمہ وقت۔ امارہ کا ہے، امارہ عامر نہیں کہا، امارہ میں نا مبالغہ ہے کہ اتنا دیتا ہے کہ 24 گھنٹے کام اس کا ایک ہے کہ انسان کو برائی میں لگائے۔ امارۃ بالسوء، اور بالسوء بھی عجیب ہے، قرآن کی عجیب فصاحت ہے۔ ایک تو کہا امارہ، عامر نہیں کہا کہ کبھی کبھی یہ کہتا ہے، امارہ ہمہ وقت، اور بالسوء میں الف لام لائے، جس کا معنی ہے کہ قیامت تک آنے والی ہر برائی کا ڈیزائن کرنا جانتا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح اس برائی کے اندر اس کو پھنسانا ہے۔ امارۃ بالسوء، یہ ہمارے اندر جو بیٹھا ہے، جس کو ہم لے کر پیدا ہو گئے، ہمارے پہلو میں، ہمارے پہلو میں ہمارا دشمن پلتا ہے، ہمارے پہلو میں۔ جہل تو عقل اور دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، عقل اور دل کے ساتھ جہل کا تعلق ہے۔ عقل دل میں ہوتی ہے، یا نہیں ہوتی، یہ یا نہیں عقل، یا ہم کہتے ہیں یہ عقل، عقل اصل میں دل میں، اس کی نہیں ہے۔ چلے قرآن مجید نے غزوہ بدر کی مثال دی ایک آدمی کی جو بہت عقل مند کہلاتا تھا، کہ بہت عقل مند ہے، اتنا عقل مند ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ 2 عقلیں 2 دل اس کے پاس ہیں۔ کافر تھا، لیکن جب غزوہ بدر میں مار پڑی اور جوتے پڑے تو وہ وہاں سے جب بھاگا تو ایک جوتا اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے پاؤں میں تھا۔ عورتوں نے آگے سے مکہ کا استقبال کیا، جو اس پر بڑا، جن پر روب تھا پورے عالم پر کہ اتنا عقل مند ہے۔ انہوں نے کہا تیری کیا حالت ہو گئی، مسلمانوں نے کیا تیری حالت کر دی، ایک جوتا ہاتھ میں اور ایک تیرے پائے میں اور پاؤں میں بھاگا آ رہا ہے۔ اس وقت اسے خیال آیا، انہوں نے کہا مجھے خیال بھی نہیں رہا کہ ایک جوتا میرے ہاتھ میں اور ایک میرے پاؤں میں، کیونکہ جب جوتے پڑے اور پریشان ہوا تو اس کی یہ کھوپڑی نے بھی کام چھوڑ دیا۔ لہذا عقل کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، یاد رکھو، یہ آلہ ہے اس کا۔ جس طرح نگاہ اس کا نام نہیں ہے جو آنکھ نظر آ رہی ہے، نگاہ پیچھے ہے، یہ آلہ ہے اس کا۔ اگر یہ خراب ہو جائے اور پیچھے سے آتا بھی رہے، موتیا ہو جاتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے موتیا کا، کہ روشنی تو آ رہی ہے لیکن آگے سے آپ کا جو آئینہ ہے وہ کچھ خراب ہو گیا ہے، اس کو صحیح کرا لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پیچھے روشنی نہیں ہے تو اس آلے کے ہونے سے کچھ نہیں ہے، نابینا کے حالات ہوتا ہے لیکن پیچھے اصل نہیں ہے۔ اس لیے دل یہاں عقل ہے، یہ اس کا آلہ ہے،
اس کا غلام ہے، اس کا تابع ہے، لیکن اصل دل میں عقل ہے، اس لیے قرآن نے کہا کہ ان کے دل ہوں لا یفقہون بہا، دل تو ہے لیکن سمجھنے اور عقل نہیں رکھتے۔ اور نفس الگ ہے، یہ اندر بیٹھا ہے ہمارے ساتھ، دل کے بالکل پاس بیٹھا ہوا ہے، امارۃ بالسوء، یہ دل کو بھی خراب کرتا ہے، عقل کو بھی خراب کرتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، قابض ہو جاتا ہے، بالکل قبضہ کر لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے۔ مولانا رومی نے ایک بڑی پیاری مثال دی۔ مولانا رومی نے کہا کہ ایک تو مثالوں کے بادشاہ ہیں، بہت بڑے آدمی، 6 صدی ہجری کے بہت بڑے صوفی اور بزرگ ہیں، میں ان کا وہاں مقام دیکھ کر آیا ہوں ترکی میں، کونیا میں۔ کونیا اس وقت دارالسلطنت تھا، سلجوکی سلطنت کا دارالسلطنت، بڑے بڑے، پورا یورپ ان کے تابع تھا، پورا یورپ، یہ حالات تھے۔ یہ یورپ والے جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے مسلمانوں کی، ہمارے سر پہ چڑھے ہوئے، پورا تاریخ اٹھا کر دیکھو تو جوتیاں سیدھی کرتے تھے، باج گزار تھے، ہنگری والے، فرانس والے، سویڈن والے، یہ سارے سالانہ خراج لے کر آتے تھے مسلمان بادشاہ کے پاس کہ ہمیں کچھ نہ کہنا، یہ خراج لے لو آپ۔ یہ آج جو ہمارے سر پر سوار ہے ہماری نالائکیوں کی وجہ سے۔ بادشاہ وقت آیا کرتا تھا مولانا رومی کے پاس، بادشاہ وقت، وہ مسجد میں نے دیکھی جہاں پر وہ تھے، خود بھی چھوٹے آدمی نہیں تھے، شاہ خوارزم کے سگے بھانجے تھے۔ شاہ خوارزم وہ شخص ہے جس نے 10 سال تک تاتاریوں کو روکے رکھا ہے، بخارا سمرقند کا بادشاہ، تاریخ میں بہت بڑا نام ہے، 10 سال تک تاتاری آگے نہیں نکل سکے۔ جب وہ کمزور پڑا پھر وہ آگے آیا اور پھر پورے شام میں جا کر اس نے مار کھائی۔ لیکن اسلام کا بھی عجیب نظام ہے، یہ عجیب نظام ہے اسلام کا، اللہ نے عجیب اسلام کو بنایا ہے۔ ایک عالم بچے تھے، ایک عالم، سب شہید ہو گئے، سب، بغداد والے شہید، افغانستان والے شہید، بخارا والے شہید، بڑے بڑے سب، ایک عالم بچے، سلام نے عبید، ایک عالم بچے صرف شام میں۔ جب وہاں شکست کھائی، اس ایک عالم نے بخارا تک اسلام کو زندہ کر دیا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز احمد صاحب فرماتے تھے کہ وہ بھی مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، یہ سب گلشن انہوں نے لگایا، کہاں سے آئے، کہاں گلشن لگایا، پیدائش چین میں ہو رہی، قبر بھاول نگر میں بن رہی۔ فرمایا کرتے تھے اخلاص اور تعلق معلّہ ہو، ایک آدمی پورے عالم کے لیے کافی ہے۔ ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے، ہم تو پڑھتے نہیں نا، اس لیے تو پتہ نہیں ہے، پڑھو تو پتہ چلے۔ ایک آدمی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی تھے نا، پورے عالم میں دا، پورے عالم، ہو دنیا میں کوئی جگہ نہیں بچی جہاں پر اللہ نے ان کے ذریعے حق کی دعوت نہیں پہنچا دی، پورا ایک آدمی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ ایک آدمی تھے نا، ہندوستان میں علمی چراغ لگایا، دنیا کا کوئی خطہ نہیں جہاں پر علم کی روشنی نہیں ان کے ذریعے، سب وہیں سے نہریں جا رہے۔ نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ شاہ حکیم اختر صاحب ایک انسان ہی تھے نا، میں نے دیکھا، حضرت کے ابتدا سے دیکھا ہے، 40 سال کی عمر حضرت کی تھی جب سے ہماری دوستی تعلق حضرت سے، 50 سال ہو گئے، 40 سال۔ ایک آدمی تھے، چھوٹی سی جگہ پر بیٹھے ہیں، دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں ان کے ماننے والے نہیں۔ میں انگلینڈ گیا، انگلینڈ ایک جگہ میرا بیان ہوا، میں باہر نکلا تو میں گاڑی چلنے لگی تو پیچھے سے زور سے آواز آ رہی، روکو روکو، سٹاپ سٹاپ سٹاپ، روکو 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 بھائی، ایک انگریز آیا، نو مسلم، نیا مسلمان انگریز،
اور آ کر مجھے چمڑ گیا گاڑی کے اندر، مجھے بوسے دینے لگا، ہاتھ چومنے لگا، رونے لگا۔ میں نے کہا خیریت ہے، آپ کو کیا ہوا؟ کہتا میں نیا نیا مسلمان ہوں، 1 مہینہ پہلے مسلمان ہوا ہوں، اس مسجد میں نماز سیکھنے کے لیے اور قرآن سیکھنے کے لیے آتا ہوں۔ میں نے سرچ کیا نیٹ کے اوپر کہ دنیا میں بڑے بڑے مسلمان کون ہیں، تو ان میں حکیم اختر صاحب کا میں نے نام پڑھا، تو میری تمنا ہوئی میں کسی طرح ان کی زیارت کروں۔ مجھے پتا چلا ان کا ایک شاگرد اور پیپل آیا ہوا ہے، یہاں شاگرد آیا ہے، تو میں اس لیے بڑی دور سے میں سن کر آیا ہوں آپ کی زیارت کے لیے، اور کہا دعا کر دیجئے میں حضرت کے پاس پہنچ جاؤں۔ نہ جانے کتنے نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ تو وہاں اس مسجد میں بادشاہ وقت آیا کرتے تھے، سلجوقی بادشاہ ہر ہفتے سلام کرنے آتا تھا مولا رومی کو، اتنے بڑے انسان تھے۔ لیکن جب اللہ کی محبت کی چاٹ لگی تو اسی قونیہ شہر میں اپنے شیخ کا بستر لے کر پیچھے پیچھے جاتے تھے، اللہ پانے کے لیے کہ مجھے مولا کا عشق نصیب ہو جائے، عشق نصیب، میں اللہ کا عاشقوں میں شامل ہو جاؤں۔ ای چنی شیخ ہے، یہ شعر اسد کا، ای چنی شیخ ہے گدائے کو بکو، کہ اللہ ایسے تھوڑی ملتا ہے، انسان کو مٹنا پڑتا ہے۔ یہ نفس ایسا بدماش ہے، جب تک یہ مٹے گا نہیں بنے گا نہیں۔ یہ عجیب بات ہے، وہ کیا ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی جب مٹتی ہے تو بنتی ہے، بولو۔ آپ ہل چلاتے ہیں، ہل کے پھر بیج ڈالتے ہیں، پھر کرایا مارتے ہیں، کرایا مارتے ہو نا، وہ کرایا کیا ہوتا ہے، اس کو برابر کر دیتا ہے، پھر جا کر اس میں سے بیج اگتا ہے اور کھیتی بنتی ہے۔ اگر مارے اور وہ کہے زمین کا نانا میں اپنے اندر ہل نہیں چلانے دیتی، کرایا مت مارنا میرے اوپر، میں اوپر ہوں تو اوپر، نیچے تو نیچے رہنے دوں، تو اس میں کیسے کوئی بیج اگے گا؟ یہ انسان مٹی ہے، اس پر جس کبھی جب اللہ والے کھیتی کر کے اللہ کے عشق کا بیج لگا کر کرایا پھیرتے ہیں، پھر اللہ کی محبت کا پانی دیتے ہیں صحبت سے، تو پھر اس میں سے اللہ کی محبت کے پودے نکلتے ہیں۔ ورنہ پتھروں کے اوپر تو یہ فرش کے اوپر بارشیں کتنی برستی رہے، یہ گلے گلزار بننے والا ہے؟ مٹی گلے گلزار بنے گی؟ یہ نہیں بنے گا۔ سنگ مرمر بننے سے بہار کا موسم اس کو فائدہ نہیں دیتا، مٹی بننے سے بہار کا موسم فائدہ دیتا ہے، وہی گلزار بن جاتا ہے۔ مٹنا پڑتا ہے، لوگ مٹاتے نہیں اپنے آپ کو، دراصل بات یہ ہم مٹتے نہیں ہیں، تبرکن ملتے ہیں، تبرکن مٹتے نہیں ہیں، مٹیں گے نہیں تو بنے گے کیسے؟ ہاں دنیا داروں کی بات اور ہے، لیکن اہل اللہ کے سامنے تمہیں مٹنا پڑے گا تو کچھ بنو۔ میرے مرشد شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ ہے، پھر ان کے مرشد نے کہا، دوسرے مرشد نے، کہ ہندوستان میں آؤ، ہمارے پاس 40 دن لگاؤ، حالانکہ 17 سال پہلے شیخ کے ساتھ گزارے، 17 سال۔ یہ ابھی جو کلام پڑھ رہے تھے یہ میرے حضرت کی داستان ہے، لہو پکارے گا ہستی کا، خبر نہیں تھی کہ ہمارا خون بھی کبھی رنگ لائے گا، کیسے کیسے حضرت نے وقت گزارا اپنے شیخ کے، پھر بھی 40 دن کے لیے بولا۔ تو حضرت کی ترتیب تھی مولانا ابرار اکرم رحمۃ اللہ علیہ کی، قرآن پڑھواتے تھے، سب سے پہلے قرآن سیکھو، چاہے پڑھا لکھا شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، کہا کہ پہلے قاعدہ نورانی پڑھو، تجویز، حضرت قاری بہت اونچے تھے، عام آدمی نماز نہیں پڑھا، اچھے نماز نہیں پڑھا سکتا، پکڑ لیتے تھے تمہاری تجویز صحیح نہیں ہے، ابھی بھی اس میں کمی ہے، تو کہا کہ آپ نورانی قاعدہ پڑھو۔ حضرت شیخ تھے، مریدین متعلقین، عمر بھی 60 سال 50-60 سال عمر ہے، کہا کہ قاری کمرے میں آ جائیں، کہا کہ نہیں، آپ کی جو حضرت ترتیب کا، میری ترتیب تو یہ کہ درسگاہ میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں، تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ ہے مٹنا، اس کا نام مٹنا۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت میں شیخ ہوں، میرے مریدین ہیں، میرے شاگرد ہیں، آج 4 آدمی کسی کو سلام کر لیں، وہ کہتا ہے میں تو پتہ نہیں کوئی اور قسم کی مخلوق بن گیا، نہیں دیکھتا اپنے آپ کو کہ میں ہوں کیا،
کہ اللہ نے ستاری کی ہوئی ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں جس طرح ہمارے اندر گندگی کی ستاری خوبصورت کھال اور خوبصورت لباس میں کر دی، اس طرح ہمارے گناہوں کی ستاری کی ہے. اگر یہ ظاہر ہو جائے، کوئی قریب نہ آئے، بدبو اتنی آئے جسم میں سے انسان کے، اگر وہ بھی ظاہر ہو جائے تو کوئی قریب نہ آئے، پتہ چل جائے کتنا گندا انسان. لوگ تھوکے جو ستاری کی کیا وہ پڑھ رہے ہیں. تو حضرت آئے شاہ ولی صاحب، دیکھا حکیم اختر صاحب، الف با تا تھا، لیکن حضرت خود بہت بڑے قاری تھے. کہ شیخ کا حکم تھا، تربیت ہے نا، یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہو رہی، تربیت اسی کا نام ہے. یہ دیکھنا ہوتا ہے مٹایا ہے نہیں، اصل بات یہ ہے مٹانے کے لیے کر رہے ہیں. الف با تا. تو حضرت نے یہ شعر پڑھا جب مولانا رومی نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ جب وہ اتنے بڑے انسان تھے کہ سلجوقی بادشاہ سلام کرنے آتا تھا تو اپنے شیخ کا بستر اٹھا کر ان کے پیچھے جایا کرتے تھے، وہاں سے ان کی مسجد سے ان کے گھر تک ان کا بستر لے کر جاتے تھے. کبھی مسجد میں لے کے آپ، جب وہ کہتے میں نے مسجد میں آنا ہے تو مسجد میں، کیونکہ وہ بوڑھے تھے تو ان کے لیے بستر یہاں لے آتے، کبھی وہاں لے کر جاتے. تو اس وقت یہ شعر مولانا رومی نے اپنے بارے میں کہا تھا، ای چنی شیخ گدائے کو بکو. یہ اتنا بڑا شیخ وقت، اتنا بڑا انسان کو بکو اپنے مرشد کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے. عشق آمد لا ابالی فتقو. جب خدا کا عشق آتا ہر شے مٹا دیتا ہے. انسان کو پتا نہیں میں بہت مرتبے والا ہوں، اس کو یہی ہوتا ہے میرا مولا خوش ہو جائے. صحابہ کرام کو نہیں دیکھتے؟ پیغمبر صاحب خدمت میں آئے تو کیسے مٹے، حالانکہ بڑے انسان، بڑے بڑے لوگ تھے. اپنے زمانے میں ان کا ایک نام تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام تھا، ابو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا. اپنے قوم قبیلے میں رسول اللہ کے سامنے آ کر ایسے مٹ گئے. اللہ اکبر. جہاں کھڑا کر دیا کھڑے ہیں، جہاں بٹھا دے بیٹھے. یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا سٹیٹس کیا، ہمارا مقام کیا ہے. انہوں نے کہا ہمارا جو کچھ بھی مقام ہے رسول اللہ کی وجہ سے. آج میرا آپ کا اگر کوئی مقام ہے تو خدا کی وجہ سے ہوگا، رسول اللہ کی وجہ سے ہوگا. اگر ادھر ہماری نسبت ہوگی، اور اس میں نسبت ہوگی مٹنے سے ہوگی، مٹے گا نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو خیر مولانا رومی نے ایک مثال جہاں سے بات چلی، تذکرہ ہو گیا اللہ والوں کا، مزہ آتا اللہ والوں کے ذکر میں. میں تو جگہ دیکھ کر آیا ہوں اور ویسی ایسی عظمت قلب میں آئی، اللہ اکبر. پہلے ایسی نہیں تھی. حیران ہو گیا کہ یار اتنے بڑے انسان تھے اور پھر ایسے مٹ گئے، مٹی ہو گئے. اور آج تک نام زندہ ہے. مٹے ہیں تو نام زندہ ہے نا، مٹے ہیں تو نام زندہ ہے. جو نہیں مٹے ان کا کوئی نام نہیں، چاہے جتنے بورڈ لگا لیں جتنے بورڈ لگا لیں، کوئی نام زندہ نہیں. تو مولانا نے ایک مثال دی، ایک واقعہ لکھا ہے. ایک چوہا جنگل میں اکیلا تھا تو اس کو کسی دوست کی ضرورت پڑی، فرینڈ کی ضرورت، فرینڈ بنایا، فرینڈ، سہیلی، فرینڈ. فرینڈ بہت ہوتے ہیں، فرینڈ ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. سوشل میڈیا فرینڈ تو بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، پتہ تو ہوتا نہیں. ہمارے انگلینڈ میں ایک دوست تھے تو انہوں نے، ان کے بیٹے نے امریکہ میں شادی کر لی سوشل میڈیا پر، فیس بک پر. اب فیس بک کا مطلب ہوتا ہے فیس کسی کا اور کا ہوتا ہے، بک کسی اور کے نام پر ہوتا ہے. انہوں نے فیس بک میں دیکھا، فیس تھا کسی اور کا، بکنگ کسی اور کی تھی، کر لی. مجھے خود امام صاحب نے بتایا، ہمارے کلاس فیلو ہے. لڑکی نکاح کے لیے امریکہ سے آ رہی، لڑکا یہاں کا ہے. مانچسٹر ایئرپورٹ، برمنگم ایئرپورٹ پہ اترو، پورا قبیلہ گیا کیونکہ فیس بڑا اعلیٰ تھا. سب واہ بھائی واہ، تو اسے شہزادی مل گئی. اب وہ لے کر کھڑا ہے، اب دیکھا ایئرپورٹ کو نام لکھا تھا بڑا سارا. تو آئی تو کالی ہفشن تھی، کالی ہفشن. دوست نے بتایا، انہوں نے کہا میں، انہوں نے پاسپورٹ دکھا، یا آپ نے یہ میں ہوں مسز فلاں، مس فلاں میں ہوں. کیا تو لڑکے نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا کہ میرا مجھے کوئی سہارا دے، تو سارا قبیلہ ماں باپ سمیت بھاگ گیا، وہ اکیلا رہ گیا. تو ایسے فرینڈوں سے ہوشیار رہو، ورنہ تمہاری بھی کیوں کہانیاں پھر فیس بک پہ چل پڑیں گی. اللہ معاف فرمائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم جو چاہے کرتے، بڑے ہمارے پیچھے کوئی نہیں. میاں
ادھر گناہ کرتا ہے، خدا کی ذات پیچھے رہتی، جس وقت چاہے گا اس وقت ننگا کر دے گا، گلی گلی میں بدنام کر دے گا. اور عزت وہ چیز جب چلی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی. ہر شے واپس آ جاتی، صحت واپس آ جاتی، مال واپس آ جاتا، اولاد واپس، ہر چیز واپس، یہ واپس نہیں آتی. جس لیے کہ اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ عرب شاعر تھے، بزرگ تھے، اذا المرء لم يدرس مل اللوم ارزہ، کہ اگر نوجوان کسی برے کام سے اپنی عزت خراب نہ کرے، کل رداء یرتدیہ جمیل، جو بھی لباس پہن لے گا خوبصورت لگے گا. حسن لباس سے نہیں، حسن اس کے کردار سے ہے. اور دھوتی کے اندر بھی آئے گا تو لوگ اس کو سلام کریں گے، دھوتی میں بھی سلام کریں گے، سر پہ بٹھائیں گے. اور معذور بھی ہوگا. میں نے دیکھا، میں نے 2 معذوروں کو دیکھا ہے. ایک پشاور یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، میں نے ان کو کراچی میں بنوری ٹاؤن میں آتے دیکھا. ان کے شاگرد ان کو کندھوں پر اٹھا کر لا رہے تھے، اور شاگرد انجینئر، ڈاکٹر، چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پر کراچی میں حضرت کو اوپر اٹھا کر لے کر آ رہے تھے دفتر تک، کیونکہ معذور تھے. دوسرا مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کو دیکھا، معذور تھے، لوگ کندھوں پر اٹھا کر لے جایا کرتے. معذور ہے میرا آپ نے دیکھ تو لنگڑا لولا یہ کہیں گے نا، لیکن کردار اعلیٰ تھا. نہ وہ لنگڑے کہلائے نہ وہ لولے کہلائے، لوگوں نے ان کو سر کا تاج بنا لیا. آج سارا کچھ ہے، پھر بھی ذلت الخالیاں مقدر میں بنی. بڑا خوبصورت شعر ہے اذا المرء لم يدرس، اور عجیب ہے شعر کو امام بخاری کی شروحات میں شارحین نے نقل کیا. عجیب بات ہے، آپ دیکھیے، اذا المرء لم يدرس من اللوم ارزہ کل رداء یرتدیہ جمیل. اگر آدمی اپنے کردار کو خراب نہ کرے، جو لباس پہننے کا خوبصورت لگے گا، کوئی دیکھے گا کیا پہن کر آیا ہے. کل رداء یرتدیہ جمیل. تو اس کو فرینڈ شپ کی ضرورت پڑی، تو اس نے دیکھا ایک مینڈک بیٹھا ہوا ہے نہر کے کنارے پر. تو مینڈک سے جا کر اس نے ریکویسٹ کی کہ یار ہم دوست بن جائیں. انہوں نے کہا یار میری بھی سمانی مر گئی. انہوں نے کہا میری بھی مر گئی، دونوں کی دیکھ مات مر گئی ہیں، تو چلو گپ شپ لگایا کریں گے. وہ گپ شپ لگاتے جو بھی طریقہ کار ہوگا. اب کچھ عرصے بعد چوہے نے ایک مطالبہ کیا کہ یار میں آتا ہوں تو پانی میں ہوتا ہے. اب بحث کیا، میں پانی میں کیسے اطلاع کروں، میں تو پانی میں نہیں جا سکتا. تو پانی میں بھی رہ سکتا ہے، خشکی پر بھی. موبائل فون سے ایجاد نہیں ہوتے، ورنہ کمپنی والے پہنچ ہی جاتے کوئی پیکج لے کر. تو چوہے نے ایک سکیم دی کہ ایسے کرتے ہیں، دھاگا باندھ لیتے ہیں، دھاگا تو اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ لے، میں اپنے پاؤں کے ساتھ. تو جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں تجھے مس کال ماروں گا تو تم باہر آ جایا کرنا. اور کہا ٹھیک ہے چلو. پہلے تو مانا نہیں، مینڈک لے گیا، اس کی کیا ضرورت ہے، تکلف ہے، جب کبھی کبھی مل لیا کریں گے. ہمارا وقت 24 گھنٹے چپکا رہنا تو صحیح نہیں ہے. لیکن چوہا تو چوہا تھا، اس نے کر لیا. اب ایک دن چوہا گیا، وہ قریب ہی رہتا تھا. اس نے جا کر جو ہلانے شروع کیا تو چیل نے چوہے کو دیکھ لیا. چیل نے اس نے جو جھپٹا مارا چوہے پر اور اوپر جو لے گئی، تو مینڈک صاحب پانی سے باہر نکلا ہے. تو پہلے چوہے کا کام کیا اور پھر مینڈک کا کیا. مولانا رومی نے کہا ہمارا نفس جو چوہا ہے، یہ ہماری عقل جو اللہ کے قرب میں ڈوبنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے، کیونکہ ہمارے دل میں ہے، اور دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. اس میں کلمہ رکھا ہے، قرآن رکھا ہے، یہ اللہ کے ذکر اور یاد میں ڈوبا رہتا ہے. اس سے چوہا دوستی کرتا ہے، ہمارا نفس دوستی کرتا ہے. پھر ایسی دوستی کرتا ہے جب چاہتا ہے اس کو قرب الہی سے نکالتا ہے، اور پھر شیطان دونوں کو شکار کر کے جہنم میں پہنچاتا ہے. یہ اس کی جب تک تہذیب نہ ہوگی انسان کی بچت نہیں. یاد رکھو، تہذیب جب تک نہیں ہوگی، اس کی تہذیب کرنی پڑتی، اس کو سدھانا پڑتا ہے. اس کے اندر اس کے اوپر سے گندگی اتارنی پڑتی ہے. یہ ہے تو ہیرا، لیکن جو پتھر کے اندر پڑا ہوا ہے اور پتھر کا حصہ بنا ہوا ہے، اس کی تراش خراش چاہیے. تراش خراش کے لیے کسی جوہری کے پاس جانا ہوگا لے کر.
جوہری اس کی تلاش خلاص کرے گا. چنانچہ پہلے جوہری رسول اللہ کی ذات تھی. وَيُزَكِّيهِمْ، ہمارے محبوب آپ ان صحابہ کا تذکرہ کیجیے کہ باطن کو پاک کرے، ان کے اندر کو درست کرے، ان کے جذبات کو، ان کی سوچوں کو، ان کا رخ بدلے. یہ عمر آیا ہے، بہت غصے والا ہے، بڑا سخت ہے، رخ بدلے، اس کی سختی دین کے لیے ہو جائے، اپنی ذات کے لیے نہ ہو. رخ بدل دیا. اشدہم فی امر اللہ عمر، خود فرما رہے رسول اللہ کہ اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے، اپنے معاملے میں نہیں. کس کے معاملے میں؟ اللہ کے، اللہ کے، اللہ کے معاملے. یہ ابو بکر آیا، بہت رحم دل ہے، ایک رحم دلی کا غلط سے استعمال نہ ہو جائے، رخ بدلیے. ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، امت کے ساتھ سب سے رحم دل ہو گئے. ارحم امتی امتی ابو بکر. یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، سخی ہے، حیا ہے، رخ بدلیے. یہ علی ہے، شجاع ہے، عادل ہے، بڑے قاضی ہیں، بڑے مفتی ہیں، رخ تبدیل کیجیے. یہی شیخ کرتا ہے، رخ بدلتا ہے. یہ تربیت ہے. اگر آنے والا پہاڑوں سے اترنے والا پانی اگر ڈیم میں جائے گا، بجلی بنائے گا، روشنی کا ذریعہ بنے گا، اور اس کی نہروں سے ہماری کھیتیاں آباد ہوں گی. اور یہی اگر ڈائریکٹ آئے گا، سیلاب بن کر تباہ و برباد کر دے گا. یہی نفس کے تقاضے اگر شریعت مطہرہ کے تابع ہو جائیں گے تو یہی ہمیں خدا تک پہنچا دیں گے. اور اگر یہی تقاضے اپنی من مرضی کریں گے، جہنم میں لے کے جائیں گے. تقاضا تو کرنا ہے، اس نے تقاضا کرنا ہے، تقاضا کرے گا. میں نے ایک بار اپنے شیخ سے پوچھا، حضرت عجیب کا کیفیات ہے، کبھی ایسی کیفیت ہوتی کہ بس دل چاہتا ہے کہ بس اوپر ہی رہے، نیچے اترا ہی نہیں، اور کبھی نیچے ہیں تو اوپر جانے کو دل نہیں چاہتا. شیخ کی بات سنو، انہوں نے کہا جب دل اوپر جا رہا ہے اللہ کے حقوق ادا کرو، اور جب نیچے آ رہا ہو تو مخلوق کے حقوق ادا کرو. مولا دونوں میں خوش ہے. دل چاہ رہا ہے بیوی کے ساتھ گپ شپ لگائے، ان کو سیر سر کرائے، اور دل چاہ رہا ہے کہ نہیں بس میں ہوں اور مولا ہو، تلاوت کرے، ذکر میں لگ جائے. کہا کہ یہ کیفیات مرضی پر چلنے کے لیے نہیں، ان دونوں کیفیات کو مولا کے لیے استعمال کرو. نیچے اترنے کا مطلب تھوڑی کہ کسی گٹر لائن میں گھس جاؤ. نیچے اترنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اپنی مرضی کرو، نفس کو آزاد چھوڑ دو، جو چاہے کرے. حلال میں رکھو اس کو، حلال میں. اب جب ہے چلو دوستوں سے، چلو بھائی چائے پیتے ہیں، چلو بھائی چلو پیزا کھائیں گے، چلو. میں آسٹریلیا گیا تو کہنے لگے ہمارے جوان بچے بڑے خوش ہیں، وہ علموں کے پاس تو جاتے ہی نہیں، لیکن آپ کا پوچھتے کہ حضرت کا پروگرام کب ہے. لیکن کیوں پوچھتے ہو؟ کہتے حضرت پروگرام کے بعد کہتے ہیں چلو بھائی چلو کہیں پارک میں چلو، پیزا فیزا لاؤ. تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں حضرت پیزا کھاتے ہیں، پیپسی بھی پیتے ہیں. میں کیا حلال پیپسی پیو، آرام نہ پیو بھائی، بس اتنی بات ہے. میرے مرشد فرماتے تھے نفس کو حلال مال دو تو پھر حرام کا تقاضا نہیں کرے گا. اگر کچھ بھی نہیں دو گے تو رسید اڑائے گا. دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرو، چائے پیو. یاد رکھو دوستوں کے ساتھ تم بیٹھے ہو، چائے پی رہے ہو، گپ شپ کر رہے ہو، جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، اس خلوت سے بہتر ہے جس خلوت میں گناہوں کے خیالات میں غرق ہے، سے بہتر ہے. لہذا کی مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دنیا کے کام میں مشغول، دنیا کام کر رہا ہے، صبح شام تک دنیا کے کام کر رہا ہے. فرمایا کہ وہ بھی عمل میں ہے، اس کو گناہ کا خیال نہیں ہے، اس کو اپنے کام میں اتنا مشغول ہے، شام کو تھکا آتا ہے، سو جاتا ہے، صبح پھر اٹھتا ہے، پھر اپنے کام پر چلا جاتا ہے. فرمایا کہ آخرت کے اعتبار سے کوئی خسارے میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہے، بجائے اس کے جو فارغ ہے اور وہ گناہ کے اندر مبتلا ہے، خواہ وہ کیسا بھی آدمی ہے، چاہے نماز پڑھتا ہو 5 ٹائم لیکن اس کے ساتھ گناہ بھی کرتا ہے. فرمایا یہ مزدور اس سے اچھا ہے. کیونکہ جو لمحہ جس لمحے میں میں اور آپ خدا کو ناراض نہ کریں، وہ لمحہ میرے آپ کی زندگی کا قیمتی ترین لمحہ میرے دوستوں.
اب نام اعمال روزے کی بنیاد پر کھولے جائیں گے تو جہاں کالا نشان نہیں ہوگا وہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا. چل اللہ جو تھوڑے بہت کہیں نشان فرمایا چلو معاف کرو یار، پورا صفحہ تو صحیح ہے نا، تو دو چار لائنیں ہی ہے نا، چلو مٹاؤ اس کو، ختم کرو. لیکن یہ کیا ہے کہ صفحات کے صفحات ہمارے سیاہ، اللہ معاف فرمائے. ہمارا تو بالسوء، اس کی تہذیب کی ضرورت ہے. مزکی چاہیے، کہیں جاؤ اس کی تہذیب کراؤ، اس کی چھلائی کراؤ، اس کی اونچ نیچ کو درست کراؤ. وہ کرے گا کہ سود میں بیٹھو. لیکن خالی سود میں بیٹھنا کافی نہیں ہے، خود بھی مجاہدہ کرو. خود بھی وہ بیچارہ محنت کرے. آپ مجھے بتاؤ، کھیتی والا محنت کرتا ہے، پھر رات کو کوئی اس کو اجالا کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، تو بتاؤ کیسے کھیتی ہو گئی؟ خود بھی مجاہدہ کرے، اس محنت کو برقرار رکھے، یہاں سے جو لے کے جاتا ہے اس کو محفوظ رکھے، خراب نہ ہونے دے، مجاہدہ کرے. خود مجاہدہ نہیں کرے گا سود فائدہ نہیں دے گی. لوگ سود میں بیٹھتے ہیں، فائدہ نہیں، اس لیے کہ خود مجاہدہ نہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. خود بھی محنت کرے، نظر رکھے یار مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ شیخ کا جو لایا ہوا مال ہے وہ خراب نہ ہو جائے. کہیں اور چیزوں میں نہیں کرتے، ہر میں چیز لاتے اس کی حفاظت کرتے ہو، دیکھو یار ایسا نہ ہو خراب ہو جائے. دیسی گھی ہے اس کو ٹھنڈی جگہ پر رکھتے ہو، مکھن ہے ٹھنڈی جگہ رکھتے ہو، یار خراب نہ ہو جائے، لے تو آئے اب خراب نہ ہو جائے. تو میاں اللہ والوں کی صحبت سے مال تو مل گیا، اب خراب نہ ہو جائے اس کے لیے مجاہدہ کرو، کیونکہ نفس وہاں بھی خراب کرانے کی کوشش کرے گا. ہاں تو تھوڑی دیر کے لیے چلو سیدھا ہو گیا، لیکن وہاں جا کر پھر کام دکھائے گا اپنا. کیونکہ اس کو جو ہی گناہ کی گرمی پہنچتی ہے سب کچھ بھول جاتا ہے، سب سبق بھول جاتا ہے. ایسا نالائق ہے، اس کو گندگی کی ایسی چاٹ کو مانت بھی سو ہے نا، اس کی فطرت میں گندگی اتنی آسانی سے نہیں جاتی یہ خوب، بس ٹائم لگتا ہے. ہاں ٹائم لگتا ہے کہ پھر ایسا اس کو تنفر ہو جاتا ہے اور ایسا اچھائی کا عادی ہو جاتا ہے کہ برائی سے اس کو قے آتی. قے ہم نے ایسے بزرگوں کے قصے سنے کہ کسی غیر محرم پر نظر پڑ گئی تو قے آ گئی، ان کو کبھی نظر نہیں پڑی تھی، اچانک کہیں پڑ گئی تو قے آ گئی. یہ حالات. اور یہاں کتنی کر لو بس پھر یعنی 10 سال بھی اگر انسان محنت کرے اس نفس پر، اس کو گناہ نہ کرنے دے اور پھر کر لے تو فوراً پیچھے چلا جاتا ہے. ایسا خطرناک ہے. میں لوڈو کی مثال دیا کرتا ہوں، تم لوگ اچھی سمجھتے ہو. مولانا حضرت صاحب لوڈو کھیلتے ہیں، اس میں ایک سام بنا ہوتا ہے جو 99 کے ہندسے کے اوپر ڈنگ مارتا ہے تو پوچھل پر صفر پر لے آتا ہے. یہ ایسا خطرناک لفظ ہے. 100 پر پہنچنے لگے اس نے ڈنگ مارا اور صفر پر لے آیا. ایسے کرتا ہے. یہ مجاہدہ خود کرنا ہے، حفاظت کرنی ہے، اس کو کچھ کرنے نہیں دینا. یہ جو میں لے کر آیا ہوں، نور لے کر آیا ہوں، نماز کا نور لے کر آیا ہوں، ذکر اذکار کا، تلاوت کا، روزے کا، حج کا، عمرے کا، صحبت کا نور سب سے قوی نور ہوتا ہے. صحبت میں انسان بیٹھتا ہے قوی نور ہوتا ہے. یہ وسلم کے انوارات ہیں جو منتقل ہوتے ہیں آگے جا کر سینہ بسینہ. آپ کے سینے سے جو صحابہ اکرام نے نور لیا اور پھر امت تک قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا، یہ وہ نور ہے. علوم نبوت تو کتابوں سے بھی آ سکتے ہیں، اور لیکن نور نبوت سینے سے آتا ہے، کیونکہ نور کا تحمل اوراق نہیں کر سکتے. تو خود کو مجاہدہ کرنا ہوگا. اور اس کے بعد بھی ایک چیز باقی ہے، اللہ کی مدد بھی حاصل کرنی ہوگی. یہ ایسا نفس کا معاملہ ایسا خطرناک ہے، اللہ کی مدد ساتھ چاہیے. کیونکہ قرآن نے کہا ہے امارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ نفس بہت برائی کو حکم دیتا ہے مگر جب اللہ رحم کرے بندے پر. جب اللہ رحم کرے اور بندہ بھی کوشش میں لگا ہے اور خدا کی رحمت بھی آ جائے، تب انسان مزکا ہو کر خدا کا ہو جاتا ہے. قرآن نے صحابہ کرام سے کہا ولولا فضل علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا. صحابہ اللہ کا فضل رحمت نہ ہوتی تم پاک نہیں ہو سکتے تھے. ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ نے جس کو چاہا پاک کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، صحابہ کا مشاہدہ، اللہ کا فضل رحمت جب شامل ہو گئی تو صحابہ کی جماعت ایسے بن گئی. فرمایا یہ ستارے ہیں، تم جس کو پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے. ایسی جماعت.
یہ تین چیزیں ضروری ہیں اس نفس کے لیے. تو انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے جاہل اور ظالم ہے. ظالم نفس کے اعتبار سے، جاہل عقل کے اعتبار سے. اس کا علاج علم ہے، اس کا علاج تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے. جب یہ پاکیزہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے اس انسان کو. دیکھو یہ دیکھو کیسا انسان ہو کر، کمزور اور ضعیف ہو کر میری مان کے کیسے چل رہا ہے. دیکھو بس اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے.